خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج کا ولاگ ناروے اور ڈنمارک میں رہنے والے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان دونوں ممالک یعنی ناروے اور ڈنمارک کی صورتحال سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت معلوماتی ہوگا، کیونکہ اس میں یہ بتایا جائے گا کہ اس جون کے مہینے میں ناروے اور ڈنمارک میں کون کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کون کون سے وہاں پہ نئے قوانین بنیں گے، اور کون سے خاص ایام ہیں، کون سے وہاں تہوار ہو رہے ہیں۔ تو یعنی پورے اس مہینے کا جو احوال ہے وہ ڈنمارک اور ناروے کے حوالے سے اس ولاگ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ناروے اور ڈنمارک میں مقیم احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجئے، اور اپنے دوست احباب سے بھی اسے متعارف کروائیے، تاکہ مستقبل میں ان دونوں ممالک کے حوالے سے اپڈیٹس اور وہاں کی خبریں اور دیگر رپورٹس جو ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جناب ناروے کی جانب۔ تو ناروے میں سب سے پہلی تبدیلی 6 جون کو آ رہی ہے۔ 6 جون کو ناروے کی پارلیمنٹ امیگریشن ایکٹ میں کچھ جو ترامیم ہے اس حوالے سے وہ اس پہ ووٹ کرے گی، اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ نارویجین لینگویج کا جو A1 لیول جو سرٹیفکیٹ تھا جو نارویجین سٹیزن شپ کے لیے ان لوگوں کو دینا پڑتا تھا، اس کی بجائے A2 لیول کا ٹیسٹ ہوگا، اور اس میں ان کو نارویجین زبان میں بات چیت کرنا، آسان جملے بولنا، کمیونیکیشن کرنا جو ہے وہ آنا ضروری ہوگا۔ یعنی A2 جو ہے وہ سمپل ٹیسٹ جو ہے وہ ان کو کلیئر کرنا ضروری ہے، لیکن جو وہاں پہ لوگ EA قوانین کے تحت ہیں ان کے لیے جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی نارویجین پارلیمنٹ جو امیگریشن ایکٹ میں تبدیلی کر رہی ہے، اس میں فیملی ری یونین کے حوالے سے بھی نئی حدود جو ہیں وہ متعین ہوں گی، اور خصوصاً جن لوگوں کی ایک سے زیادہ شریک حیات ہے اس حوالے سے قانون سازی ہوگی۔ تو اس طرح سے 6 جون کو نارویجین پارلیمنٹ جو ہے وہ امیگریشن ایکٹ میں جو ہے وہ ضروری جو ہے وہ تبدیلیاں کرنے جا رہی ہے۔ اس کے بعد جناب اگلا یہ ہے کہ ناروے کا جو ترمیمی بجٹ ہے وہ 13 جون کو نارویجین پارلیمنٹ میں پیش ہوگا، اور اس کے بعد 20 جون تک اسے پاس ہونا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ گرمیوں کی چھٹیاں پارلیمنٹ میں ہو جائیں گی۔ ناروے کی جو موجودہ لیبر پارٹی کی حکومت ہے اس کو اس بجٹ کو پاس کروانے کے لیے سینٹر پارٹی جو کہ پہلے سے حکومت سے الگ ہو چکی ہے اور سوشلسٹ لیفٹ پارٹی، ان دونوں سے بات چیت کرنا ضروری ہوگی اور ان کی حمایت لینا ہوگی۔ اس میں جو سوشلسٹ لیفٹ پارٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ امیروں پر ٹیکس زیادہ عائد کیے جائیں، جبکہ جو سینٹر پارٹی ہے جو روایتی طور پہ کسانوں کی پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ خوراک پر جو ہے وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو ہے وہ کم کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ناروے کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو بجٹ منظور کرنے کے لیے کافی تگ و دو کرنی ہوگی۔ اور ناروے میں بھی جو ہے وہ خوشگوار موسم گرما کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ناروے کے دریاؤں میں جو وہاں کی مشہور مچھلی سالمن ہے اس کے شکار کے لیے اجازت دینے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ یہ مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں یہ جو ہے وہ لوگوں کو اجازت ملے گی، اور ناروے کی جو لذیذ سالمن ہے وہ پوری دنیا میں بہت مشہور ہے، اور یہ سیزن جو فشنگ کا ہے وہاں جون سے لے کے اگست تک ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے فشنگ لائسنس اور جو لوکل جو فی ہے وہ ادا کرنا بہت ضروری ہو سکتی ہے۔ اور 21 جون جو ہے وہ سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے، تو اس دن کو ناروے میں جو ہے سمر سولسٹک ڈے کے طور پہ جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اور ملک کے زیادہ تر حصوں میں آدھی رات کے بعد بھی جو ہے وہ روشنی رہتی ہے اور وہ وہاں پہ مڈ نائٹ سن دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو آرکٹک سرکل میں جو علاقہ ہے جو کہ ناروے کا، سویڈن کا اور کچھ فن لینڈ کا علاقہ جو آتا ہے وہ جون کے آخر اور جولائی کے شروع میں وہاں جو ہے وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ سورج چمکتا ہے۔ اس کے بعد ناروے میں بھی اسکولوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ 20 جون سے 18 اگست تک ہوں گی، تو اس لحاظ سے ناروے میں چھٹیاں سویڈن سے تقریباً 2 ہفتے کم ہوتی ہیں۔ یہاں سویڈن میں جو ہے وہ جون کے پہلے ہفتے کے بعد یہاں چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور موسم گرما میں دنیا بھر سے سیاح جو ہے وہ ناروے کی سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، اور یورپ سے بہت لوگ جاتے ہیں، ہمیں بھی کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ تو یہاں میں اپنے ناروے کے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ وہ ایسی خاص جگہوں کی نشاندہی کریں جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت جگہ ہیں یا جنہیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو آپ کے اس حوالے سے کمنٹس کا جو ہے وہ انتظار رہے گا۔ تو ناروے کے بعد اب ہم چلتے ہیں ڈنمارک کی جانب۔ تو ڈنمارک میں جو سب سے پہلی تبدیلی جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہے۔ وہاں پہ ایک DSB کا کارڈ تھا جو کہ کچھ سالوں سے ڈنمارک کی ریلوے کمپنی پیش کرتی تھی، جو جولائی اور اگست میں استعمال ہوتا تھا، اور صرف
399 یعنی 399 ڈینش کرون سے یہ کارڈ 8 دنوں کے لیے ڈنمارک کے تمام پبلک ٹرانسپورٹ پہ وہ چلتا تھا، لیکن اب 2025 سے یہ سہولت ختم کر دی گئی ہے۔ اب اگر کسی کو اگر سستا ٹکٹ لینا ہے تو وہ ڈی ایس بی کا جو اورنج ٹکٹ ہے وہ لے سکتا ہے۔ اس کے بعد جناب ڈنمارک میں آرگن ڈونیشن کے حوالے سے یعنی اعضاء کا عطیہ کرنے کے حوالے سے 1 جون سے جو ہے وہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے، اور 1 جون کے بعد 18 سال کی عمر کے جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کو اپنے آرگن ڈونیشنز کے لیے اس پہ رجسٹر کرنا ہوگا، اور نئے قانون کے تحت جو ہے وہ از خود سمجھا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ اپنے اعضاء کا عطیہ دینا چاہتے ہیں بعد از مرگ۔ لیکن اس کے باوجود جو لواحقین ہیں، جو گھر والے ہیں، وہ حتمی طور پہ فیصلہ کریں گے کہ موت کے بعد ان کے جو عزیز ہیں ان کے اعضاء کا عطیہ حکومت لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی۔ تو بہرحال یہ 1 جون 2025 سے آرگن ڈونیشن کے حوالے سے قانون جو ہے وہ نافذ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد اسقاط حمل کے حوالے سے یعنی ابارشن کے حوالے سے بھی وہاں پہ جو قانونی جو پیریڈ تھا وہ 12 ہفتے کی بجائے 18 ہفتے تک جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جناب 5 جون کو ڈنمارک میں جو ہے وہ یوم آئین یعنی کانسٹیٹیوشن ڈے جو ہے وہ منایا جائے گا۔ یہ ملک کا سب سے بڑا قومی تہوار ہوتا ہے، اور حالانکہ یہ سرکاری چھٹی نہیں ہوتی۔ سویڈن میں بھی جب 6 جون کا قومی دن تھا، شروع میں چھٹی نہیں تھی، پھر یہ 2005 سے انہوں نے چھٹی دینا شروع کی، تو وہاں پہ یہ جو ہے وہ یوم آئین منایا جاتا ہے۔ یہ اس سال یہ 176واں یوم آئین ہے، لیکن کچھ سرکاری دفتروں میں، بینکوں میں، تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے۔ اور یہی 5 جون جو ہے وہ ڈنمارک میں جو ہے وہ فادرز ڈے کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے، یعنی باپوں کا عالمی دن، جو کہ 1935 سے وہاں پہ روایت چلی آ رہی ہے۔ تو ڈنمارک میں جو میرے ناظرین ہیں وہ اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ 5 جون کو اپنے اپنے جو والد ہیں ان کو ضرور وش کریں، ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں، اور اگر کسی کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت ضرور کریں۔ اس کے بعد ڈنمارک میں جو بہت سے فیسٹیولز ہیں، میوزک فیسٹیولز کافی ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ ایک فیسٹیول 5 سے 7 جون کو ہے، پھر اس کے علاوہ 12 سے 14 جون کو ہے ہاٹ لینڈ فیسٹیول، پھر ایک جناب 18 سے 21 جون تک ہے، اور اس کے بعد جناب ایک جو ہے وہ 28 جون سے 5 جولائی تک۔ تو بہت سے میوزک فیسٹیولز وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور جو موسیقی کے شوقین لوگ ہیں وہ ظاہر ان فیسٹیولز کو ضرور دیکھیں گے۔ اس کے بعد وہاں پہ جو تعلیمی اداروں کی چھٹیاں ڈنمارک میں بھی ناروے اور سویڈن کی طرح ہو رہی ہیں، وہاں پہ چھٹیاں جو ہیں وہ 27 جون سے ہوتی ہیں اور 7 ہفتے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو سویڈن میں سب سے زیادہ چھٹیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ناروے اور ڈنمارک میں شاید ان سے بھی کم۔ تو اس کے بعد وہاں پہ یونیورسٹیز وغیرہ ان کی جو تعلیمی سال ہے وہ 30 جون کو ختم ہو جائے گا۔ سویڈن میں جو ہے جون کے پہلے ہفتے میں ہی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو بچے گریجویشنز کریں گے کالجز سے، ان کی جو پارٹیاں جیسے سویڈن میں ہوتی ہیں اس طرح وہاں بھی ہوں گی۔ وہاں پہ 16 جون سے شروع ہوں گی، لیکن سویڈن میں 16 جون تک تقریباً یہ ختم ہو چکی ہوں گی۔ تو اسٹوڈنٹس جو گاڑیوں پہ جو ہے وہ خوب ہلا گلا کریں گے، بڑا اہم دن ہوتا ہے ان کے لیے، تو اس کو وہ خوب انداز سے وہاں ڈنمارک میں بھی مناتے ہیں جیسے ہمارے یہاں سویڈن میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم دن ہے ڈنمارک میں، وہ ہے 23 جون سانکت ہانس آفتن، اور اس دن لوگ اجتماعی جو ہے وہ گانے گاتے ہیں اور بڑے بڑے بون فائر جو ہے وہ روشن کرتے ہیں۔ اور جس طرح سے میرا خیال ہے یہاں سویڈن میں ہمارے مڈ سمر کا تہوار ہے، اس سے ملتا جلتا جو تہوار مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈنمارک میں بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ تھا جناب ڈنمارک اور ناروے میں جون کے مہینے میں کون کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر کوئی ایسی خاص بات رہ گئی ہے اور میرے ناظرین جو ناروے اور ڈنمارک میں رہتے ہیں تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور اس حوالے سے لکھیے، تاکہ جو ناظرین ہیں وہ بھی اس حوالے سے جان سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ناروے اور ڈنمارک کے اپڈیٹس کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو جو ہے وہ دیکھتے رہیے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔